وبارك وسلم ثم صل عليه. گزشتہ بہت سے خطبات میں بڑی مفصل اور تفصیلی گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کے لائق اور مستحق اگر کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی محبت کی علامت ہے کہ سب سے زیادہ ادب اور سب سے بڑھ کے احترام وہ بھی حق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یقیناً جس کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے انسان اس کا احترام کرتا ہے، انسان اس کا ادب کرتا ہے. محبت کی لازمی جز ہے کہ جس کے ساتھ انسان محبت کرے انسان اس کا تذکرہ، اس کا ذکر خیر بہت زیادہ کرتا ہے. تو آپ کے ساتھ محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ کا ذکر خیر، آپ کے اوصاف کا تذکرہ، آپ کی سیرت کے مختلف حصوں کا تذکرہ انسان کو، مسلمان کو کرنا چاہیے. اور سب سے زیادہ تذکرہ اور آپ کا ذکر خیر وہ درود میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل. تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پر درود کی کثرت ہونی چاہیے، کثرت کے ساتھ آدمی آپ پر درود پڑھے.
محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جو چیزیں محبوب کو پسند ہیں محبت کرنے والے کو بھی وہ چیزیں پسند ہونی چاہیے. تو آپ کو جو چیزیں پسند تھیں محبت کے دعویٰ کرنے والوں کو بھی ان چیزوں سے محبت ہونی چاہیے. مثلا آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، تو جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے اسے پھر نماز کی پابندی کرنی چاہیے. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا پھر محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ اپنے دعوے میں صادق نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کے گھریلو ملازم 10 سال کی عمر میں آپ کی خدمت میں آئے. 20 سال تک یعنی 20 سال کی عمر تک پورے 10 سال انہوں نے آپ کی خدمت کی، آپ کے پاس رہے. وہ کدو کھانے سے بڑی محبت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کدو بڑے شوق سے اور محبت سے کھاتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تھا، تو آپ کے سامنے جو تھالی اور پلیٹ تھی آپ اس میں سے کدو کے قطلے چن چن کے کھا رہے تھے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے. تو میں نے محسوس کیا کہ آپ کو کدو کھانا پسند ہے، اس دن سے مجھے بھی یہ پسند ہو. تو محبت کی یہ علامت ہے کہ جن چیزوں کو محبوب پسند کرتا ہے انسان کو بھی ان چیزوں سے محبت ہونی چاہیے. اور محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ جس سے محبوب محبت کرتا ہے تو محب کو بھی اس سے محبت ہونی چاہیے. اس جملے کی مجھے تفصیل کرنی پڑے گی ورنہ تو آپ اس کی تہ میں پہنچ جاتے کہ میں آگے کیا کہنا چاہتا ہوں. جن چیزوں سے جن ہستیوں سے محبوب محبت کرتا ہے ان سے پیار کرتا ہے، تو جن سے محبوب محبت کرتا ہے بندے کو ان سے بھی محبت کرنی چاہیے. مثلا آپ اپنے نواسوں سے محبت کرتے ہیں. مختلف حدیث کی کتابوں میں آیا کہ آپ نے فرمایا میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، بلکہ ایک روایت میں تو یوں آیا کہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر. اب چونکہ حسنین کریمین آپ کو محبوب ہیں تو ہمیں بھی اس نسبت سے حسنین کریمین سے کیا کرنی چاہیے؟ محبت کرنی چاہیے. آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ کے متعلق فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے.
میرے گوشت کا حصہ ہے، تو ظاہر بات ہے یہ محبت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کے ساتھ آپ کو کیا ہے۔ بلکہ ایک روایت کو دیکھوں تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کرتے تھے؟ تو ام المومنین نے فرمایا فاطمہ سے سب سے زیادہ۔ یہ مختلف روایتیں آتی ہیں، مختلف لوگ اس کو نقل کرتے ہیں۔ مثلا کسی نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ اب یہ ایک اور موقع آیا جب آپ نے نام کس کا لیا؟ عائشہ۔ عائشہ سے پوچھنے والے نے کہا میں عورتوں کی بات نہیں کر رہا، میں مردوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر عائشہ کے باپ سے، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ مختلف قسم کی روایات آ جاتی ہیں، کبھی کسی کے ساتھ محبت کا ذکر، بندہ کبھی کسی ماحول میں ہوتا ہے، کبھی کسی محفل میں ہوتا ہے، اس محفل کے مطابق بندہ بات کر دیتا ہے۔ مثلا ایک دفعہ مال غنیمت میں ڈھیر سارا مال غنیمت اکٹھا ہوا، اس میں ایک بڑا خوبصورت ہار ہے جس پر بہت لوگوں کی نظریں ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کسے ملے گا؟ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی یہ اسے ملے گا۔ تو صحابہ نے آپس میں خسر پھسر شروع کی، اے ہار تے بھائی عائشہ دے گھر گیا۔ کیوں؟ صحابہ کے ذہن میں تھا کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہے؟ تو صحابہ نے کہا بھئی یہ ہار تو پھر عائشہ کے ہاں گیا، کہ سب سے زیادہ محبت آپ کو حضرت عائشہ سے۔ اور جب اس ہار کی تقسیم کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا میری نواسی امامہ کو بلاؤ۔ تو آپ نے وہ ہار امامہ کے گلے میں ڈالا۔ تو یہاں آپ نے ذکر کیا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ امامہ کے ساتھ۔ یہ آپ کی نواسی ہے۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام ہے سیدہ زینب، اور یہ میرے نبی کی سب سے بڑی بیٹی ہے، اور اس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا تھا ہی افضل بناتی، میری ساری بیٹیوں میں سے افضل بیٹی جو ہے وہ زینب ہے۔ ان کے ایک بیٹے کا نام ہے علی، جسے کہتے ہیں علی یا زینبی۔ یہ غزوہ جنگ یرموک میں کفار کے مقابلے میں جہاد کرتے ہوئے اس نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ آپ کا نواسا ہے۔ فتح مکہ کے دن یہی اونٹنی پہ آپ کے پیچھے بیٹھا تھا، اور اسی نے بیت اللہ میں بت توڑے تھے، علی الزینبی نے۔ یہ میرے مقتدیوں کو تو پتہ ہے کہ یہ آپ کا نواسا ہے، یہ آپ کی نواسی ہے، امامہ نام ہے، علی نام ہے۔ میں باہر جب جلسوں میں خطاب کرنے کے لیے جاتا ہوں اور کبھی یہ مضمون آ جاتا ہے اور میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جن کو آج سے پہلے پتہ تھا کہ یہ بھی آپ کا نواسا اور نواسی ہے تو ہاتھ کھڑے کرو، تو سینکڑوں اور ہزاروں کے مجمع میں 4-5 آدمی ہاتھ کھڑے۔ کسی کے علم میں بھی نہیں ہے کہ یہ آپ کا نواسا ہے علی یا زینبی، اور آپ کی نواسی ہے امامہ۔ اور یہ تو شاید عام میں سے بھی بہت کم لوگوں کے علم میں ہو کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ میرے بعد شادی کرنی ہے تو میری بھانجی امامہ سے کرنی ہے۔ اور سیدہ فاطمہ کے انتقال کے بعد
حضرت علی نے اسی امامہ سے شادی کی تھی. تو یہ حضرت علی کی زوجہ محترمہ بھی ہیں, میرے نبی کی نواسی بھی ہیں, اور نبی پاک کو ان کے ساتھ سب سے زیادہ. میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں, پھر آپ نے یہ کہا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت امامہ سے ہے. ایک موقع پہ فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے, پھر فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ کے باپ سے ہے. تو جن جن سے نبی پاک محبت کر رہے ہیں, اگر ہمیں نبی پاک سے محبت ہے تو ہمیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے. یہ محبت رسول کی علامت ہے کہ محبوب جس کو اچھا سمجھتا ہے, محبوب جس سے محبت کرتا ہے, محبت کرنے والے کو ان سے کیا کرنی چاہیے. یہ ہر جمعے پہ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں عربی خطبے میں, آپ اسے سنتے ہیں. میرے آقا کا ارشاد ہے, مستند حدیث کی کتابوں میں آیا, صحیح سند کے ساتھ. آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی. غرض کا معنی ہوتا ہے نشانہ بنانا, تنقید کرنا, تان کرنا. اللہ اللہ یعنی اتقوا اللہ, اتقوا اللہ کیا معنی ہوگا؟ اللہ سے ڈرو, خوف الہی دل میں رکھو. میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہیں بنانا. لا تتخذوہم غرضا من بعدی, میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہیں بنانا, تنقید نہیں کرنی. اللہ اکبر. ایک موقع پہ فرمایا میرے صحابہ کے متعلق میرے بعد غلط الفاظ استعمال نہیں کرنے. اگر بعد میں آنے والی امت, یہ حدیث آپ نے غور سے سننی ہے, پھر اس کی نسبت کو ذرا جوڑنا ہے. نسبت کو, بعد میں آنے والی میری امت کے لوگ احد پہاڑ جتنا سونا, کتنا اخلاص کے ساتھ خرچ کریں, اس میں ریاکاری نہ ہو, نمائش نہ ہو, خلوص کے ساتھ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کری, اور میرا صحابی ایک مٹھ جو احد پہاڑ سونا اور ایک مٹھ جو, جوڑو کوئی نسبت, جوڑیے گا کوئی نسبت. میرا صحابی ایک مٹھ جو یا کھجور کا ایک دانہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, بعد میں آنے والی امت احد پہاڑ جتنا سونا کوئی بندہ خرچ کرتا ہے, میرے صحابی کی ایک مٹھ جو کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. معلوم ہوا آپ کو کہ صحابہ کے مقام کو اور مرتبے کو میرے آقا نے کس طرح ذکر کیا ہے, کس طرح ذکر کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابی کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا, نہیں تولنا عمل کے ترازو پر. یہ نہیں دیکھنا کہ انہوں نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں, جہاد کتنا کیا ہے, خیرات کتنی کی ہے,
तहज्जुद कितनी पढ़ती हैं, तिलावत कितनी करती हैं, अमल के तराजू पर नहीं तोलना, निस्बत के तराजू पे तोलना है। निस्बत क्या है? यार किसके हैं? इस तराजू पे तोलना है। दोस्त किसके हैं? संगी किसके हैं? यार किसके हैं? इस तराजू पे। क्यों जी? नबी पाक के अमल को आप अमल के तराजू पे तोलेंगे? आप ये देखेंगे कि नबी पाक ने नमाजें कितनी पढ़ी हैं। 12 नबवी में नमाज फर्ज हुई है, उसके 1 साल बाद हिजरत हो गई, 10 साल मदीने में रहे। मेरे नबी ने फर्ज नमाजें 11 साल पढ़ी। ये जो 5 वक्त की नमाजें इस तरतीब से 11 साल पढ़ी। आप में से कई बंदे होंगे जिनको 40 साल हो गए नमाजें पढ़ते हुए। तादाद तो नबी पाक की नमाजों की कम हो गई, 40 साल पढ़ने वाले की तादाद बढ़ गई। तो फिर अमल के तराजू पे तोलना है कि आपने नमाजें कितनी पढ़ी हैं, आपने रोजे कितने रखे हैं। नहीं होगा, निस्बत के तराजू पे तोलना है, नबी किसका है, इस तराजू पे तोलना है। जब इस तराजू निस्बत के तराजू पे तोलेंगे तो मेरे आका की सजदे के अंदर कही गई एक तस्बीह सुबहान रब्बियल आला उम्मत की तमाम नमाजों से अफजल हो जाएगी। एक तस्बीह अफजल हो जाएगी। उस निस्बत के तराजू पे तोले। सहाबा को अमल के तराजू पे नहीं तोलना। यही बात लोगों को समझ नहीं आ रही है। ये जो लोग सहाबा के आमाल से बहस शुरू कर देते हैं और तारीख की पटारी खोल लेते हैं, और वो तारीख की किताबें खोल के अमल पे बहस शुरू कर देते हैं। मुआविया ऐन कीता, हजरत उस्मान ने ये काम किए, अमर इब्न लास ने यूं किया था, तला जुबैर ने यूं किया था। और फिर उनके आमाल, उनकी गलतियों पे तबसरे, गलतियों की तहरीरें और तकरीरें। कभी आज हजरत उमर की हुकूमत होती, सहाबा पे तनकीद करने वालों की पीठ दुर्रों से खुरच के रख देते। तुम कौन होते हो तनकीद करने वाले? तुम्हारी हैसियत क्या है? इमाम नमाज पढ़ा रहा हूं, ऊंची आवाज से किरात कर रहा हूं, एक आदमी वहां वुजू कर रहा है, वो मस्जिद में दाखिल हुआ, उसको पता चला कि इमाम तो गलत पढ़ रहा है। ओ थू लुकमा दे सकता? दे सकता है? नमाज से बाहर लुकमा दे सकता है? वो नमाज में शामिल ना हो, लुकमा दे सकता है? क्यों? उसका मर्तबा नहीं है, वो अभी नमाजी नहीं है। अगर गैर नमाजी इमाम दी गलती नहीं फड़ सकता, अगर गैर नमाजी इमाम की गलती तस्हीह नहीं कर सकता, तो आज 15वीं सदी का आदमी तनकीद करता है उस मुआविया पर जिनके मुतालिक मेरे नबी ने कहा था सहाबी कल नुजूम में, मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह हैं। 15वीं सदी का एक आदमी तनकीद करता है उन पर जिनको मेरे रब ने जन्नत के परवाने अता किए। आद्दा लहुम जन्नातिन
تجری تحتہا 15ویں صدی کا کوئی آدمی تنقید کرتا ہے ان پر جن کو میرے رب نے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا کیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ 15ویں صدی کا آدمی، 15ویں صدی کا کوئی مفکر، 15ویں صدی کا کوئی مبلغ، کوئی خطیب، کوئی مصنف تنقید کرتا ہے ان پر۔ تفصیل میں جانا پڑے گا، پتہ نہیں اشارہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے۔ تنقید کرتا ہے ان پر جن کے متعلق جبریل غزوہ تبوک کے موقع پر آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ رب پوچھتا ہے ابو بکر نے سارے گھر کا مال دے دیا ہے، اس کو ذرا پوچھو تے صحیح میرے تے راضی بھی ہے کہ کوئی نہ؟ جی تنقید کرتا ہے ان پر جن کے تذکرے عرشوں پہ ہو رہے ہیں۔ میں کون ہوتا ہوں بھائی؟ میرا باپ، میرا استاد، میرا مرشد علماء دیوبند میں سے کوئی عالم، ہم کون ہوتی ہیں تنقید کریں ان پر جو صبح اٹھتے تھے تو سامنے محمد ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تنقید کریں ان پر جو میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تنقید کریں ان پر جو میرے نبی سے مصافحے کیا کرتے تھے، پھر میرے نبی سے معانقے کیا کرتے تھے، پھر میرے نبی کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ کچھ سوچو تو صحیح یار، خدا کے لیے کچھ تدبر تو کرو، کچھ غور تو کرو۔ مدینہ میں دیکھ کے آیا ہوں جی، عمرے پہ جاتے ہیں واپس آ کہتا ہے میری قسمت ویکھو جی، میں جالیاں ویکھ کے آیا، میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آیا۔ کچھ لوگوں نے تو سمجھا یہ حج ہے ہی مدینے دا، ان پاگلوں کو کون سمجھائے کہ حج کے افعال ارکان الگ ہیں۔ مدینے والے بلایا جی، اللہ نہیں، نو اللہ ریٹائر ہو گیا۔ مدینے والے نے بلایا جی، کس کو بلایا؟ جس دے چہرے تے داڑھی کوئی نہیں، یہ نمی منائی کھلوتا۔ مدینے والے بلایا، مدینے والے دی شکل تن چنگی لگتی نہیں، مدینے والے کی صورت تجھے اچھی نہیں لگتی، مدینے والا اچھا لگتا ہے، اس کی شکل بنانے والوں کا مزاق کرتا ہے۔ کبھی داڑھی کو کوچی کہتا ہے، نبی پاک کی سنت کا مزاق اڑاتا ہے، اور پھر مدینہ کرتا پھرتا ہے۔ جالیاں دیکھ کے آیا ہوں، تو مدینے کی جالیاں دیکھ لے تو تو کہیں ٹھہرتا نہیں ہے، اور تنقید ان پہ کرتا ہے۔ تنقید ان پہ کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی کے ساتھ بیٹھتے تھے، میرے نبی کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ میرا نبی لعاب اپنے منہ سے نکالتا تھا تو وہ اپنی ہتھیلیوں میں اٹھا لیا کرتے تھے۔ تنقید تو ان پہ کرتا ہے جو میرے نبی کا وضو کا بچا ہوا پانی لے کے اپنے سینوں پہ مل لیا کرتے تھے۔ تنقید تو ان پہ کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی کے پسینے کو شیشیوں میں بند کر لیا کرتے تھے۔ تنقید تو ان پہ کرتا پھرتا ہے نالین کے نقشے ماتھے پہ رکھتا ہے، اسے تو محبت کی علامت سمجھتا ہے، اور
صحابہ میرے نبی کی اصل جوتیاں سیدھی کرتے پھرتے ہیں. نئی تنقید ہو سکتی صحابہ پر، اس لیے تنقید نہیں ہو سکتی کہ وہ دین کے عینی گواہ ہیں، قرآن کے عینی گواہ ہیں. عینی کیوں بھائی؟ پڑھے لکھا طبقہ، یہ جتنی ہماری حدیث کی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، یہ اپنے سے روایت شروع کرے. امام بخاری کہتا ہے حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں، مجھے فلاں نے بیان کیا، وہ کہتا ہے مجھے فلاں نے بیان کیا، وہ کہتا ہے مجھے فلاں نے بیان کیا، وہ کہتا ہے مجھے فلاں نے بیان کیا. لڑی چلتی گئی. آخری راوی کون ہوتا ہے؟ عن ابی ہریرہ عن ابی سعید الخدری. آخری راوی صحابی ہے حدیث کا. اگر ان میں سے ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا نا، کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا. نہ قرآن، نہ حدیث، نہ رسالت، نہ احکام، نہ ارکان، سب اعتماد اٹھ جائے گا. جھوٹے تھے، غلط کار تھے، سب اعتماد اٹھ جائے گا. اس لیے بندیالوی کہتا ہے کہ دین کا تمام دار و مدار صحابہ کی امانت، دیانت، صداقت پر ہے. ہر مومن کو صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بن جانا چاہیے، پہرا دینا چاہیے، پہرا دینا چاہیے. ہمارا دین ان کی وجہ سے، ان پر تنقید نہیں ہو سکتی. تنقید کرنے والا پہلے اپنا تعارف کروائے، میں کون ہوں. پہلے تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے. جن پہ تو تنقید کر رہا ہے قرآن ان کی صفتوں سے بھرا پڑا ہے، صفتوں سے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم. تو اپنی فکر کر، اپنی قبر دی فکر کر، اپنی نجات کی فکر کر. جن پہ تو تنقید کر رہا ہے نا، ان کے متعلق قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم. اللہ ان سے کیا ہو گیا؟ تو کیوں نہیں راضی ہوتا؟ جب اللہ راضی ہو گیا ہے، اللہ کا نبی راضی ہے، تو کیوں راضی نہیں؟ آگے فرمایا اعد لہم جنات، انہی کے لیے تو ہم نے باغات تیار کر رکھے ہیں. بے شک بے شک. آگے کہا ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی جو انہیں ملی. صحابی پہ تنقید کرنے والے کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. بے شک بے شک. صحابی پر تنقید کرنے والے کو اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے کہ میری قبر بچ جائے، میری آخرت بن جائے. تین انہاں دا فکر نہیں ہونا چاہیے. ان کے لیے قرآن نے کہا کلن وعد اللہ الحسنی. سبحان اللہ. ایک سے زائد مرتبہ کا کلن. سورت حدید ہے، 27واں پارہ ہے، آیت نمبر 10 ہے. صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. لا یستوی من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک الذین اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد. فتح مکہ سے پہلے، بولو بولو بولو، بڑے آسان جو لفظ نے یار. من قبل الفتح، من بعد، پہلے والوں کا درجہ بہت بلند ہے. اوکھے ویلے دے یار،
تے سوکھے ویلے دے یار اکو جے نہیں ہوندے. فتح مکہ میں تو میرا نبی فاتح بن گیا ہے, مال غنیمت کے ڈھیر لگنے لگ گئے, لیکن بلال کا مقابلہ کیسے ہو جس نے اس وقت کلمہ پڑھا تھا جب کلمہ پڑھنے کی پاداش تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹنا ہوا کرتا تھا. اللہ نے فرمایا یہ برابر نہیں, پہلوں کا درجہ اعظم, پہلوں کا درجہ بہت بلند ہے. پھر دیکھا کہ بعد والوں کا درجہ کم, پہلوں کا درجہ زیادہ. متا کوئی پیچھے آ کے بعد والوں دے متعلق بھونکے, بکواس کرے, ڈر کے ایمان لائے, لالچ میں ایمان لائے, بعد والوں کے متعلق تنقید کرے. آگے اللہ نے فرمایا کلن وعد اللہ الحسنی. فتح مکہ سے پہلے ہوں, فتح مکہ کے بعد ہوں, پہلوں کا مقام بلند ہے, لیکن کلن وعد اللہ الحسنی, جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے. کلن وعد اللہ الحسنی, یہ قرآن ہے. اس کے مقابلے میں جو تاریخ آئے گی میں اس کو آگ لگا دوں. نہیں مانتا میں اس تاریخ کو. ابن جریر نے یہ لکھا ہے, اور ابن کثیر نے یہ لکھا ہے, اور ابن اسیر نے یہ لکھا ہے, الکامل نے یہ لکھا ہے, اور ابن خلدون نے یہ لکھا ہے, اور ابن تیمیہ یوں کہتا ہے, اور بیضاوی والا یوں کہتا ہے. میں نے دیکھنا ہے کہ میرا رب کیا کہتا ہے. بس جو یہ مقناطیس ہے, یہ مقناطیس ہے جیڑی تاریخ اس نال جڑ دیے سر کھاتے, اور جو تاریخ اس سے نہیں جڑتی کرو فیصلہ. نہیں مان تاریخ مان لو, تاریخ مان لو, اس نو کنڈم کر دو. دوسرا طریقہ یہ مان لو تاریخ کنڈم کر دو. میں جانتا ہوں, میں نے یہ ساری تاریخ پڑھی ہے, انہوں نے نبیوں کو معاف نہیں کیا. تاریخ تبری اٹھاؤ, انہوں نے حضرت سلیمان کو معاف نہیں کیا. مان لوں میں اس کو. حضرت سلیمان کوٹھے پہ چڑھے اور پڑوسیوں کی عورت پہ عاشق ہو گئے, اس تاریخ کو مانوں میں. نہیں مانتا میں اس تاریخ کو جس سے نبیوں کی عصمت مجروح ہوتی ہو, اور نہیں مانتا میں اس تاریخ کو جس تاریخ سے صحابہ کی عزت مجروح ہوتی ہو. میں قرآن کو مانتا ہوں جو کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران. اللہ نے آدم کو چنا, نوح کو چنا, ابراہیم کی اولاد کو چنا. سلیمان کس کی اولاد میں ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے چنے, میں نے انہیں فضیلتیں دی ہیں. تیری تاریخ کہتی ہے پڑوسیوں کی عورت پہ عاشق ہو گئے تھے. کیوں مانوں اس تاریخ کو؟ نہیں مانتا میں اس تاریخ کو. یہ اسرائیلیات ہیں, غلط لوگ اس میں آئے, انہوں نے ہمارے دین کو برباد کرنے کی کوشش کی. تو میں جو عربی خطبے میں حدیث پڑھتا ہوں کہاں سے شروع ہوتی؟ جب بھی میں یہ حدیث پڑھوں آپ اپنے دل میں صحابہ کی عظمت کو محسوس کیا کرو. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی. میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا. من احبہم, وہی بات آ گئی.
صحابہ سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کہ ان سے میرا نبی محبت کرتا ہے. تو محبوب کی چیزوں سے بھی کیا کرنی چاہیے؟ من احبہم فبحبی احبہم. جو میرے یاروں سے محبت کرتا ہے نا، وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے. صحابہ سے محبت کیوں کرنی؟ شاباش شاباش. کیوں؟ ساڈا کوئی ان کا رشتہ، ہمارا کوئی ان سے رشتہ ہے؟ نسبی رشتہ ہے. ہم صحابہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ میرا نبی محبت کیا کرتا. اور پتہ نہیں یہ جملہ میرا آپ سمجھ جائیں، دوست کا دوست بھی تو دوست ہی ہوتا ہے نا. وہ میرے نبی کے یار ہیں، نبی پاک ہمارے دوست ہیں، ہمارے محبوب ہیں، تو دوست کا دوست بھی کیا ہوتا ہے؟ اس کے متعلق تھوڑی سی میں بات کرتا ہوں، وقت بچا تو بات کرتا ہوں. میرے نبی نے کہا، میرے نبی نے فرمایا عرب سے محبت کرو. یہ حدیث ہے. عرب سے کیا کرو؟ عرب سے اس لیے محبت کرو کہ تمہارا نبی عربی ہے، تمہارا نبی عربی ہے. عرب کے لوگوں سے محبت کرو. وہاں بھی میرے نبی نے یہ فرمایا من احبہم فبحبی احبہم. جو عرب سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضہم، اور جو عرب سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے. عرب سے محبت، اہل عرب سے محبت، ظاہر بات ہے محبت تب بھی کرنی ہے جب وہ صحیح معنوں میں مومن ہوں، ایماندار ہوں، موحدوں، شرک و بدعات سے دور ہوں. اسی لیے محبت کرنی ہے نا، تب بھی محبت کرنی ہے. عرب سے محبت کرو، اہل عرب سے محبت کرو، اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. میں عربیوں میں سے ہوں، جو ان سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے. ہم بھی آج سعودی عرب سے محبت کرتے ہیں. ایک اس ارشاد کے تحت کرتے ہیں، دوسرا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ توحید پرست ہیں، موحد ہیں. مجال شرک کو کبھی قریب آنے دیں. آپ میں سے جو لوگ ہیں جنت البقیع میں، مدینہ منورہ میں، وہاں جو دروازے پہ بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، پڑھا ہے اس کو؟ پڑھا ہے کبھی اس کو؟ انشاءاللہ ساریاں وہی آیتاں لکھی ہوئے نے جڑیاں میں جمعے تے سنانا ہوں. سبحان اللہ. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اور اندر جو ہر زبان کے ان کے مبلغ پھرتے ہیں، اردو والے، فارسی والے، بنگالی، وہ ایک ایک آدمی کو سمجھا رہے ہیں مت مانگو ان سے، یہ کچھ نہیں دے سکتے. وہ بار بار پڑھ رہے ہیں انکا میتون وانہم میت. شرک کو قریب نہیں آنے دی. سعودی عرب کے ولی عہد جو پاکستان میں آ رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے اور اپنی جماعت اشاعت التوحید و سنہ کی طرف سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. اہلن و سہلن، مرحبا، جی آیا نو، جی آیا نو، پخیر راغلے. پورے پاکستان، ہم پورے ماشاءاللہ پورے پاکستان. کچھ لوگوں کو تکلیف ہے، کچھ لوگوں کو تکلیف ہے ان کے آنے کی.
وہ وہی ہیں جو مریض ہیں، وہ وہی ہیں جو بیمار ہیں، بیمار. اور انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل سے موحد ہیں، اور آنے والے ولی عہد موحد کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بڑی صفت ہے ان میں. جب انقلاب آیا تھا سعودیہ میں تو انہوں نے یہ سارے جبے کبے جنت البقیع میں، جنت المالا میں برابر کر دیے. یہ آسان ہے؟ یہ ہے ریاست مدینہ، اسے کہتے ہیں ریاست مدینہ. برابر کر. مسلم کی حدیث ہے، مسلم کی، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگرد کو کہا میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے امام الانبیاء نے بھیجا تھا. اس نے کہا زہے قسمت کہ آپ مجھے اس کام کے لیے بھیجیں جس کے لیے آپ کو امام الانبیاء نے بھیجا تھا. آپ نے فرمایا جاؤ. مجھے رحمت کائنات نے فرمایا تھا جو قبر ایک بالش سے اونچی نظر آئے اسے زمین کے برابر کر دو. یہ مسلم کی حدیث ہے. کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ بندیالوی کہہ رہا ہے. بندیالوی نہیں کہہ رہا، بندیالوی اور آپ کا آقا کہہ رہا ہے. امام الانبیاء کہہ رہے ہیں. حدیث کون سی ہے؟ مسلم. برابر کر دو. شاہ سعود نے برابر کر دو. ہندوستان میں طوفان آ، سارے علماء بھڑک اٹھے. یہاں علماء کا ایک وفد سعودیہ گیا، بات کریں گے بادشاہ سے یہ ظلم کیوں کیا، کبے جبے کیوں گرائے. انہیں شاہی مہمان بنایا گیا. شاہی مہمان بنا کے جب بادشاہ سے ملاقات ہوئی انہوں نے اپنی شکایت پیش کی کہ آپ نے یہ کیا کیا. تو شاہ نے ایک جملہ کہا اسی کا دادا تھا، اسی ولی عہد کا دادا ہے. اس نے ایک جملہ کہا. اس نے کہا مجھے علماء نے فرمان نبوی دکھایا، میں نے اس فرمان نبوی کو دیکھ کر ان کو گرایا. آپ بھی علماء ہیں، آپ مجھے جبوں کبوں مزاروں کی کوئی حدیث کوئی فرمان نبی کا دکھا دو. میں نے پتھر کے گرائے ہیں سونے کے بنا کے دوں گا. سارے اپنا اپنا منہ اٹھا کے باہر چلے. جہاں شرک کی کوئی رمق نظر آتی ہے چنگاری وہی بجھا دیتے. میں پہلی مرتبہ جب حج پہ گیا سن 1987 کی بات، تو یہ روضہ رسول کا جو یہ طرف ہے، دوسرا ایک طرف جنت وہ ہے ریاض الجنہ، ریاض الجنہ سے جو دوسری طرف ہے یہ کھلی ہوتی تھی. ہم ادھر سے جا کے صفہ کی طرف سے روضہ رسول کے اس طرف بیٹھ کے تلاوت کرتے رہتے تھے. وہاں سے ہم ادھر نکل آتے تھے. میں جب دوسری مرتبہ گیا تو انہوں نے آگے سے بند کر دی. میں نے کہا یار اچھی بھلی بڑی پرسکون جگہ تھی. ہم وہاں جاتے نبی پاک کے قدموں میں بیٹھ کے، آپ کے قدم مبارک ہیں اس طرف بیٹھ کے ہم قرآن پڑھتے رہتے تھے. انہوں نے کہا جی پاکستانیاں طواف شروع کر دیتے. انہوں نے کیا مدعا ہی مکاؤ، بند کر دو. تمہاری وجہ سے انہوں نے یہ سارے کام کیے. تم نے وہاں شرک کی، شرک کو تم وہاں نشو و نما. ہمارے ایک دوست ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں میں اس طرف گیا تو ایک شرطے نے دیکھا بھی یہ پاکستانی ہے، کوئی نہ کوئی کرتوت کرسی. میں اس طرف گیا، وہ میرے قریب آیا، میں نے قرآن کھولا، مجھے اور تو کوئی آتا نہیں تھا، میں تو نہ عربی جانتا تھا. تو میں نے کہا شیخ ان الشرک لظلم عظیم. وہ سا کہ بیٹھا رہے. بس وہ سمجھ گیا بھائی یہ او نہیں، اتنے جملے سے وہ سمجھ گیا. شرک مجال ہے
اس کی رمق وہ پڑھنے دیں. ویسے بھی مادی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے سعودی عرب ہمارا دوست ملک ہے. ہر مشکل کی گھڑی میں وہ ہمارے ساتھ معاون بنتا ہے، عوام کے ساتھ وہ تعاون کرتا ہے. اسے برسر اقتدار طبقے کے ساتھ کیا ہے کہ کون کس کی حکومت ہے کس کی حکومت نہیں ہے، وہ صرف ہم سے محبت کرتا ہے، پاکستان کے مسلمانوں سے محبت کرتا ہے. تو وہ جب ہر معاملے میں ہمارا خیال کرتی ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہیں، ہمارے وہ معاون ہیں، ہمارے وہ دوست ہیں، تو ہم بھی سعودی فرما روا ولی عہد کے پاکستان تشریف لانے پر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. سارے بولیے ایک دفعہ، سارے بولیے. ہم انہیں اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں. اللہ کرے ان کا دورہ کامیاب ہو، اللہ کرے ان کا دورہ کامیابی سے ہم کنار ہو. اللہ کرے. درس قرآن انشاءاللہ 18 ملاق کی مسجد میں حسب سابق ہوگا جی انشاءاللہ. آپ تمام اس میں تشریف لائیں جی. کل 16 فروری ہفتے کے دن جامع مسجد منور الہدا فیصل ٹاؤن، یہ 16واں رسالے روڈ پر ہے جی، فیصل ٹاؤن گلی نمبر 4، اس میں ایک درس قرآن کا پروگرام ہے جی. مولانا مفتی محمد یونس صاحب ہیں گجرات سے، اور مولانا حافظ طاہر شہزاد صاحب ہیں جی، وہ تشریف لائیں گے کل انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد. درس قرآن انشاءاللہ حسب سابق 18 ملاق کی مسجد میں انشاءاللہ ہوگا. سورت رات کا شاید آج آخری درس ہو، تو آپ جو احباب پہلے کبھی نہیں آئے آپ ایک دفعہ ضرور تشریف لائیں اور اس درس میں آپ شامل ہوں. ہمارے نمازی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں جماعتی مشتاق پراچا صاحب، ان کے والد صاحب کا کل انتقال ہوا ہے. آج ان کا جنازہ تھا 10 بجے. انہوں نے آپ سے اپیل کی ہے کہ تمام نمازی میرے والد صاحب کی مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے دعا کریں. تو آپ نماز کے بعد تمام احباب ان کے والد صاحب کے لیے دعا کریں گے. دیں جی اذان.